بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 وعلم مختصر خلاصہ۔ سورۃ الانفال کا کچھ حصہ 10ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا۔ 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے، جس میں قرآن حکیم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی یوں منظر کشی کی ہے کہ گویا سامعین اپنی آنکھوں سے اس غزوہ کا حال دیکھ رہے ہیں۔ قریش پر غزوہ بدر میں آفت آئی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے کفر اور اطاعت کے بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سورہ انفال کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام نصرت اور ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے، گویا کہ یہ سورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اسے سورۃ البرات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی برات ہے۔ یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوہ کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز بھی ہو گیا۔ حقیقت میں سورہ توبہ کے بنیادی ہدف دو ہی ہیں، ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا اور دوسرا غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا۔ جہاں تک اس سورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور بدباطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس سورت کے نزول سے قبل منافقین اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا کر رکھتے تھے، لیکن اس سورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مومن ہے۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا۔ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بھی شدید گرمی اور فقر و فاقے کے دنوں میں۔ اس غزوہ کے پس منظر میں منافقین کے ہیلے بہانے اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا۔ اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر ان مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسے ہیں۔ 10ویں پارے کے آخر تک منافقوں کا ہی تذکرہ ہوا ہے اور سختی سے ان کی مغفرت نہ کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ منافقین کے ساتھ ساتھ اللہ کے ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری اور کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ امڑ آتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس طرح پارہ نمبر 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ If you like the video then please like, comment, share and subscribe the channel. Hit the bell icon and click on all. Thank you. جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔